آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمارے لیے یعنی اپنی امت کے لیے ایسی چیزوں کو ظاہر فرمایا ہے اور ایسی باتوں کے متعلق آگاہ فرمایا ہے کہ جن سے اگر محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگاہ نہ فرماتے تو ممکن نہیں کہ بندہ اس سے آگاہ ہو پاتا۔ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر بلکہ اس خاص بات کو ظاہر کی نسبت سے حدیث پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ہر چیز کو تیز کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، صاف کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اور دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور آج اس پہ آپ کو ایسی بات سنانے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بات علامہ ابن جوزی اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا تو بہت ہی پرانے ایک کافروں کے قبرستان سے، ایک کافروں کے قبرستان کے پاس سے میں گزرا تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک قبر سے ایک بندہ باہر آ جاتا ہے جس کی گردن میں آگ کی زنجیر ہے، آگ کی زنجیر ہے اس کی گردن میں، اور وہ کہتا ہے عبداللہ مجھے پانی پلا دے، میرے پاس پانی تھا۔ تو فرماتے ہیں میں سوچنے لگا یہ میرا نام کیسے جانتا ہے، پھر میں نے سوچا شاید یہ عرب والے اللہ کا بندہ جو کہتے ہیں اس لحاظ سے کہا ہو۔ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک اور بندہ آیا اسی قبر سے، وہ کہتا ہے عبداللہ اسے پانی مت دینا یہ کافر ہے، اسے پانی مت دینا یہ کافر ہے، اور فرماتے ہیں وہ اسے پکڑ کے کھینچ کے قبر کی طرف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قریب ایک بوڑھی عورت کا مکان تھا، میں نے وہاں رات گزاری تو اس بوڑھی عورت کی مکان کے پاس ایک قبر تھی، فرماتے ہیں اس قبر سے آواز آتی یہ پیشاب کیا ہے، یہ مشکیزہ کیا ہے، یہ پیشاب کیا ہے، یہ مشکیزہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس عورت سے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ کیا ہے، تو وہ عورت مجھے کہتی ہے کہ یہ قبر میرے شوہر کی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آواز کس طرح کی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ جس کی یہ عادت تھی کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب دیاں پھینگا تو نہیں بچتا۔ میں اسے کہتی تھی کہ اونٹ بھی جب پیشاب کرتا ہے، وہ عورت کہہ رہی اونٹ بھی جب پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی اپنی ٹانگوں کو کشادہ کر لیتا ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو بچانے کی، اور تو انسان ہو کے خود کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا۔ غور کرو۔ اور اس پر حدیث شریف ہے بخاری میں بھی، ایک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو فرمایا ایک کو پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے۔ ہمارے وہ لوگ جو پیشاب کرتے ہیں اور فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کئی بندے تو یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ میرا منہ کس طرف ہے،
میں کس جگہ پیشاب کر رہا ہوں، اور پیشاب کر کے فوراً کھڑے ہو گئے اور کئی تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، ان کے کپڑے پیشاب کی چھینٹوں سے بھرے، ان کے جسم پہ پیشاب کی چھینٹیں۔ اب یہ سنو، یہ پیشاب کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، میں اسے کہتی تھی اونٹ بھی اپنی ٹانگوں کو کشادہ کر لیتا ہے پیشاب کے وقت، اور تو کیوں نہیں بچتا؟ لیکن اس نے میری کبھی نہ سنی۔ یہ اس کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، وہ بار بار کہتا ہے پیشاب کیا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا یہ مشکیدہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی ایک بندہ پیاسا تھا، وہ پیاسا بندہ اس کے پاس آیا، کہتا ہے مجھے پانی کی سخت ضرورت ہے، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ تو جو یہ اسے کہتا ہے وہ مشکیدہ ہے، وہاں مشکیدے سے پی لے۔ وہ پیاسا جب مشکیدے تک آیا، اس نے جب مشکیدے کو اٹھایا تو مشکیدہ خالی تھا۔ اب وہ وہیں پر گرا، بے ہوش ہو گیا، پھر اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کہتا ہے وہ مشکیدہ کیا ہے؟ مشکیدہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے چلے، جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں جب یہ ساری بات سنائی تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک تو جو دیکھو اس بات کو اتنا سمجھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے جو بندہ لیٹرین میں جاتا ہے، اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے لیٹرین میں ہی اپنے کپڑوں پہ پیشاب کی چھینٹیں ڈال لیتا ہے۔ اگر وہ بے احتیاطی کرے، اسے چاہیے وہ یہ دیکھے کہ میں کس انداز سے بیٹھتا ہوں تو وہ چھینٹیں میرے کپڑوں پہ آ رہی ہیں، کس انداز سے بیٹھتا ہوں تو وہ چھینٹوں سے میں محفوظ رہ سکتا ہوں، خود کو بچا سکتا ہوں۔ اور یہ کپڑے، جسم، یہ چھینٹوں سے بچانا ضروری ہے، ورنہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ محفوظ فرمائے، جو لوگ خود کو یعنی اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتے، ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ ان کو عذاب میں اللہ تعالی جل شانہ اپنے محبوب کا صدقہ حضور کے تمام غلاموں کو، آپ کو، مجھے اللہ تعالی جل شانہ عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اور لیکن اس بات کی طرف آپ غور کریں، یہ بات بہت ہی اہم ہے، لگتی تھوڑی ہے، یعنی کم گل لگتی ہے کہ کیڑی اہم گل ہے، لیکن بہت اہم ترین گل ہے، اس کی طرف خیال کیتا جائے۔ اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جو ذکر کا آلہ ہے جس سے دل کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے لیے اپنی طرف ایک خاص جو ہے نا، اپنی طرف سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دن کا جو ہے یعنی 24 گھنٹوں کا، اس کا جو کام کا وقت ہے، اس کا جو سونے کا وقت ہے، اس کا اور جو آنے جانے کا وقت ہے، اس ہر تمام اوقات کو دیکھ کر اپنے لیے ذکر کا خاص وقت رکھے۔ چونکہ جو بندہ ہر روز ذکر نہیں کر پایا، ہر روز ذکر، رات کو الترغیب سے میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ذکر چھوڑ بیٹھا اللہ کا، تو فرمایا وہ ایمان سے بری ہو بیٹھا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جس بندے نے ذکر جس نے کرنا چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ایمان کی لذت سے محروم ہے، ایمان کی لذت سے محروم ہے۔ جٹ مثالاں دینے دیں، جٹ، ہاں جی، اے بجلی آئی نا اے بعد بھی انہاں آدھے نا بھائی انج لگتا ہے بھائی جی میں سمجھو بھائی میٹر جڑا ہے وہ بجلی دا لوا لینا، پھر او دے بعد اگر چاہیے تھانوں کہ یہ بجلی برقرار رہے نا تو ایدا بل دیندے رہو، ایدا بل دیندے رہو۔ وہ ایک مثال دیندے، بڑی ہر بندہ ایک اپنی سمجھ نال گل کرتا، لیکن وہ جٹن دی ایس مثال دے وچ بڑی گل ہے یار واقعی۔ اگر روشنی چاہیے تھانوں بجلی والی ہے تو وہ بل دیندے رہو۔ پھر اس طرف اپنے چھوٹا نو سمجھا دیا نا، کلمہ تو تساں پڑھ لے، کوئی روشنی وہ بجلی والی تو تساں لے رہے ہو، وہ بجلی برقرار تاں رہنی ہے جی رب دی عبادت چ مصروف رہو گے۔ ایک حالانکہ یہ آپس مثال نہیں جڑتی، لیکن بلا تشبیہ و تمثیل چاہیے سانو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب دے صدقے جو انیاں مہربانیاں فرمائیاں نے تے بندے دی زبان جڑی او ذکر دے نال تر رہے، بندے دیاں
ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ میں کس شے ਚ مصروف کیتے نے۔ اللہ دے محبوب فرماتے ہیں عینان تزنیان، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ اور جس بندے نے اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، آنکھوں کی، زبان کی، دماغ کی، دل کی حفاظت کی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے بچایا۔ اقبال کہتا ہے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔